السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو جناب آ گئی ہے دوسری ایپیسوڈ۔ میں نے تھوڑا سا پوز لیا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کیا ہے، اس کے بعد میں نے سوچا میں آرام سے ریکارڈنگ شروع کرتی ہوں۔ تو پورے 10 منٹ کے بعد میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے اپلوڈنگ کے۔ تو پانی شانی میں نے پی لی ہے، تو وہ نیچے کامنٹ آ رہے تھے پانی پی لیں آپ ہی، بعد میں دوسری ایپیسوڈ ریکارڈ کیجیے گا، پہلے میں نے پانی پی لیا۔ تو خیر بات کروں لاسٹ ایپیسوڈ کے کامنٹس کی، تو بہت سارے اچھے کامنٹس تھے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اوبیسلی صبا کا کامنٹ سب سے بیسٹ تھا، صبا ملک۔ اس کے بعد مجھے کامنٹ جو بہت پسند آیا حرم فاطمہ کا، آف کورس ہنا کا۔ اس کے بعد پنجتن پاک آفیشیل، ان کا کامنٹ بہت زبردست تھا۔ اردو ناولز کا کامنٹ بہت کمال کا تھا، بیسٹ تھا۔ اس کے بعد اینجل کے بعد تارا رانی، تھینک یو سو مچ، آپ لوگ وقت نکالتے ہو، آتے ہو میرے ناول پڑھنے کے لیے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہی نے یہاں تک پہنچایا ہے، انشاءاللہ آگے بھی میں کوشش کرتی رہوں گی آپ کو اس طرح سے انٹرٹین کرنے کی، تاکہ آپ کو یہ نہ فیل ہو کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو جناب آپ کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری ایپیسوڈ یار میں نے اس لیے ساتھ لکھی ہے کیونکہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میرے سے ایک ساتھ نہ لمبی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، تو ظاہر سی بات ہے پھر میں نے وہ بھی 27-28 منٹ کی وہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے، یہ بھی ہو جائے گی۔ تو روز کی بنسبت لمبی ایپیسوڈ ہے، لیکن 2 پارٹس میں اس لیے ہے کیونکہ بتا چکی ہوں کہ لانگ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی مجھ سے، مجھے ریسٹ چاہیے، بیچ میں میری سانس پھول رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اگلی ایپیسوڈیں تھوڑی شارٹ ہو جائیں، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یونٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو پھر تھوڑا سا مصروف تو انسان ہو ہی جاتا ہے۔ ابھی بھی کل تو میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، تو 2 دن کی اپلیکیشن میں نے سینڈ کروائی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ منڈے تک میری صحت خراب رہے گی، لیکن الحمدللہ اب میں بہت بہتر ہوں، لیکن پھر بھی تھوڑی سی وہ سستی قائلی ہو جاتی ہے نا، تو وہ والا سسٹم ہے۔ تو کل میں نہیں جاؤں گی، بھائی جائے گا بس، تو اور کوئی نہیں جانے والے، یونیورسٹی جائیں گے وہ فیس وغیرہ جمع کروانے کے لیے۔ تو الحمدللہ میں اب بہت بہتر ہوں، جو لوگ پوچھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کے ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے ہیں، کافی فنی ایپیسوڈ ہے تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ مرم کائزان، قسط نمبر 27، تحریر عریض شاہ۔ کیا کر رہے ہو رفیل؟ ایک ہی تو پھول ہے، وہ بھی توڑ رہے ہو؟ اور یہ ڈبلیو اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے ایک نظر ڈبلیو کی طرف دیکھتے ہوئے رفیل سے کہا تھا، جو باغیچے میں گھسا اکلوتے پھول کو توڑ رہا تھا، جبکہ ڈبلیو کا پنجرہ اس نے باہر سے کافی سختی سے بند کر رکھا تھا کیونکہ وہ کافی زیادہ غصہ ہو رہا تھا۔ مجھے کہیں سے پھول نہیں ملا کائزان، اور تمہیں تو پتہ ہے نا کہ پھول کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ یہ ڈبلیو صاحب میرے خیال سے چاہتے تھے کہ یہ اکلوتا پھول اتنے دنوں کے بعد جو اس پودے پر لگا ہے، اسے اپنی ممی کے چرنوں میں ڈال دیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا تھا، جبکہ پھول توڑ کر وہ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ پھر ڈبلیو کی طرف دیکھا، جو انتہائی غصے سے اسے گھور رہا تھا، لیکن کائزان کے آنے کی وجہ سے وہ الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑ چکا تھا۔ یقیناً اس دفعہ وہ پنجرہ توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ تو تم کیوں اس کی ممی کا پھول توڑ کر کہیں لے کر جا رہے ہو؟ بیچارے کو دینے دو، اپنی ممی کو کسی طریقے سے تو خوش ہو جائے اس کی ممی اس سے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رفیل کافی محبت سے اس پھول کو دیکھ رہا تھا۔ جاؤ لے جاؤ، یہ پھول تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ڈبلیو کی ممی کو فی الحال ڈبلیو ہی نہیں پسند، تو اس کا پھول
کیا پسند آئے گا۔ خیر اس کا بھی کوئی نہ کوئی علاج کرتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے یاور اسے آتا ہوا نظر آیا۔ سالے صاحب، اتنے دنوں کے بعد چکر لگایا آپ نے۔ ویسے مجھے تو لگا تھا کہ آپ روز ہی یہاں پائے جائیں گے، لیکن شاید آپ کے اندر وہ والی روح ہے کہ بہن کے گھر کا پانی نہیں پیتے۔ خیر جو بھی ہے مجھے اچھا لگا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی فضول میں رشتہ داریوں میں پڑتی رہے۔ مائکا چھوٹ گیا، اب سسرال سنبھالنے کا وقت آ گیا ہے، اور سسرال کا سلسلہ تو یہاں ہے ہی نہیں، بس ایک شوہر ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ۔ اس نے پنجرے کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ اس کے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر یاور نے صرف نفی میں سر ہلایا تھا۔ نیگر کی مبارکباد قبول کریں، وہ بولا تو یاور نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی ہر چیز پر نظر رکھتا تھا۔ میری بہن کیسی ہے اور طبیعت کیسی ہے اس کی؟ تم لوگ کہیں جانے والے ہو؟ وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ اسے اندر چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ آرام کر رہی ہے، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ فکر مت کریں، طبیعت بالکل ٹھیک ہے اس کی۔ خیر آپ بتائیں، آپ کا جاسوس پہنچ گیا تھا یا نہیں؟ وہ اسے اندر لے کر آیا تھا، جبکہ یاور اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ بیٹھیں، اسے میں جگا کر لاتا ہوں۔ ویسے میں 3 دفعہ جگا چکا ہوں، لگتا ہے اس کا جاگنے کا موڈ نہیں ہے، بہت تنگ کرتی ہے آپ کی بہن۔ ویسے آپ نے اسے جاسوسی پر لگا کر اچھا نہیں کیا، اتنا بڑا گینگسٹر اپنی بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے، جاسوسی کر کے احسان جتاتی ہے جان بچانے کا۔ میں لے کر آتا ہوں اسے۔ وہ اسے وہیں بٹھاتے ہوئے ملازم کو کچھ کھانے کو لانے کا کہہ کر اشارہ کرتا خود کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اٹھ جاؤ لڑکی، کتنا سوتی ہے؟ اتنا میں نے تنگ نہیں کیا جتنی تمہیں نیند آ رہی ہے۔ اٹھ جاؤ مرم، بس بہت ہو گیا یار۔ وہ تیسری دفعہ کمرے میں آیا تھا، جبکہ وہ پتہ نہیں کون سی نیندیں پوری کر رہی تھی۔ اب تو دن کے 2:30 بج رہے تھے اور اس کو دنیا جہان کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کے تیسری دفعہ جگانے پر وہ منہ پھیر کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے سر پر سوار مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوچ لو مرم جان، اگر تم اس دفعہ نہیں جاگی نا تو میں تمہیں اپنے طریقے سے جگاؤں گا کہ تم 2-3 دن تک سوتی ہی رہو گی۔ بلکہ شاید میں پاگل ہوں، مجھے تو تمہارے ساتھ یہ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ میں کیوں پاگلوں کی طرح باہر ہوں؟ اگر بیوی بیڈ روم میں ہو تو شوہر کو بھی بیڈ روم میں ہی ہونا چاہیے۔ خیر پہلے میری بیوی نہیں تھی نا تو اتنی خبر نہیں تھی، اب تو مجھے خود ہی سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے رفیل کہہ رہا تھا کہ لیڈیز کا یہ رول ہوتا ہے
کیونکہ شرمیلی بیویاں خود سے کبھی اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں بلاتی۔ خیر یہ طریقہ بھی اچھا ہے، وہ اس کا کمبل کھینچتے ہوئے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ کر دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی، حالانکہ اس نے ساری رات مست نیند لی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی صورت کو حد درجہ معصوم بنائے ہوئے تھی کہ سامنے والے کو اس پر ترس آ جائے۔ یہ الگ بات تھی کہ کائزان ترس اسی پر کھاتا تھا جس پر وہ ترس کھانا چاہتا تھا۔ آپ کو اپنی معصوم بیوی پر بالکل ترس نہیں آتا کیا؟ دیکھیں میری حالت، اتنی نیند آ رہی ہے مجھے، اور ویسے بھی رفیل بھائی کو اتنا کچھ کیسے پتا؟ لڑکیوں کے رولز کے بارے میں ایسا کوئی رول نہیں ہوتا، وہ نیند سے بھری آواز میں بولی تھی، جبکہ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سر سے پیر تک اس کا معائنہ کرنے لگا۔ پنک کلر کے سوٹ میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کائزان کی نیت پھر سے اس پر خراب ہونے لگی اور اس نے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر کس کو پتہ ہوگا؟ آخر ایک گرل فرینڈ کا مالک ہے، اس نے جیسے راز فاش کیا تھا۔ گرل فرینڈ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسلام میں گرل فرینڈ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ اس نے 3 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگا کر جیسے اسے بتایا تھا، ارے بیوی بنا لے گا اسے، بس ہوش تو آنے دو۔ وہ مسکرا کر کہتا، اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ انداز اتنا نرمی لیے ہوئے تھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی، کہاں وہ آدمی جو ہاتھ بھی اتنی سختی سے پکڑتا تھا اور اب اس کے لبوں کو اتنی نرمی سے چھو رہا تھا۔ تم نشہ ہو، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ جی نہیں، میں مرم ہوں، وہ اس کے سینے سے سر ہٹاتی اسے دیکھ کر کہنے لگی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکراتا ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے میں بیٹھ گیا۔ تم میری ہو، اس نے جیسے اسے یاد دلایا تھا، اور اگر میں کہوں میں آپ کی نہیں بلکہ خود کی اپنی ہوں تو؟ وہ پھر سے سر اٹھا کر اس سے سوال کرنے لگی، تھپڑ کھانا ہے تم نے؟ اس نے سوال کیا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس دفعہ اس نے اس کا سر خود اپنے سینے پر نہیں رکھا تھا بلکہ اشارہ کیا تھا، اور وہ اگلے ہی لمحے خود ہی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ اب شادی کے 10ویں 11ویں دن تھپڑ کھاتی وہ اچھی تھوڑی نہ لگتی۔ عورت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے، اس نے مزید خوشامدی انداز میں کہا تھا، جبکہ وہ مسکرایا۔ وہ جاسوسن بھی تھی، بہانے باز بھی تھی اور خوشامدی بھی تھی۔ خیر جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، صرف اسی کی تھی، اور بس اس بات کا سکون تھا۔ ویسے تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا، باہر تمہارا بھائی آیا ہوا ہے۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا، وہ حیرانگی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ باہر اس کا بھائی آیا ہوا ہے اور وہ یہاں اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا؟ کیا باہر بھائی آیا ہے؟
آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ کر اس سے دور ہوتی باہر جانے کو بھاگی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ باہر نکلا تو دونوں بہن بھائیوں کا پیارا سا منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھتا اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے لگا۔ وہ کائزان میں اپنی بہن کو لینے آیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے ایک گھر لیا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ مریم 2 دن کے لیے میرے پاس وہاں چل کر رہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت طلب انداز میں کہا تھا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، میری بیوی میرے پاس رہے گی۔ اس نے فوراً انکار کیا تھا، جبکہ مریم کا منہ بن گیا۔ یقیناً وہ اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ جانے دو نا پلیز کائزان اس کو، کیونکہ ویسے بھی تم لوگ اتنے دن کے لیے ترکی چلے جاؤ گے، پھر اتنے سارے دن میں اپنی بہن کی شکل تک نہیں دیکھ پاؤں گا۔ صرف 1-2 دن ہی کی تو بات ہے، میں نے بس اپنا گھر لیا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میری بہن ایک دفعہ اپنے بھائی کا گھر دیکھ تو لے، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ ہاں نا، ہر لڑکی اپنے مائکے جاتی ہے۔ تمنا آپی بھی ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتی تھی، میں تو ایک دفعہ بھی نہیں گئی شادی کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے تمنا آپی نے شادی والے ہفتے میں 4 چکر لگائے تھے مائکے کے۔ اس نے ایسے انداز میں بتایا جیسے تمنا کو وہ بہت گہرائی سے جانتا ہو۔ تمنا ان کی نہیں بلکہ اسی کی بہن ہو کہ اس کے آنے پر اس کا جانا شرط ہے۔ ڈارلنگ، میں تمہاری تمنا کی شکل سے بھی واقف نہیں ہوں۔ خیر، اگر تم جانا چاہتی ہو تو میری ایک شرط ہے۔ اچانک اس کے دماغ میں کیا آیا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ایک لمحے کے لیے تو مریم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، لیکن شرط کا مطلب تھا کہ وہ کوئی آسان چیز نہیں رکھنے والا۔ اس نے ایک نظر یاور کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی کوئی فضول ڈیمانڈ پوری نہیں کروں گی، یاد رکھیے گا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اس سے کوئی بے باک قسم کی فرمائش کرے گا، کیونکہ اتنے دنوں میں وہ یہ اندازہ تو لگا ہی چکی تھی کہ وہ کافی بے باک قسم کا انسان ہے۔ میرے ڈبلیو کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ میرا بچہ تمہاری ایک نظر کرم کا منتظر ہے۔ تم اس کے ساتھ بہت ظلم کرتی ہو۔ تم نے ایک دفعہ بھی نظر بھر کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاؤ۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنے مائکے میں پورے 1 دن کے لیے جا سکتی ہو، ورنہ ہرگز نہیں۔ اور دوسری بات، ڈبلیو تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
اس کی طرف سے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ تمہارے لیے اس دنیا میں صرف ایک ہی خطرناک انسان ہے اور وہ کائسان کاظمی ہے۔ ڈبلیو تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی طرف سے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ تمہارے لیے اس دنیا میں صرف ایک ہی خطرناک انسان ہے اور وہ کائسان کاظمی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر نکل گیا تھا جبکہ اس نے ایک نظر یاور کی طرف دیکھا تھا۔ یہ بہت ظالم انسان ہے، مجھے مارنا چاہتے ہیں، وہ بھی قسطوں میں۔ میں نے نہیں مرنا، مطلب میں نہیں کر سکتی ایسا، اس نے یاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے ڈبلیو اتنا خطرناک نہیں لگتا اور وہ کائسان کی ساری باتیں مانتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا، یاور بہت آہستہ آواز میں بولا تھا، جیسے کوئی ناممکن سی بات کر رہا ہو، جبکہ اس کے دیکھنے کا انداز بھی ایسا تھا وہ اسے گھور رہی تھی۔ کیا تم اپنے بھائی کا گھر نہیں دیکھنا چاہتی؟ اس نے ایموشنل انداز میں کہا جبکہ مریم کا دل چاہا کہ وہ دھاریں مار مار کر روئے۔ اس کا بھائی اور شوہر دونوں کیسی کیسی عجیب طرح کی فرمائشیں کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر فروٹ کی ٹوکری سے چھری اٹھا کر یاور کے ہاتھ میں پکڑائی۔ مار ڈالو، ایک ہی دفعہ مار ڈالو مجھ سے نا یہ قسطوں میں نہیں مرا جاتا، مار ڈالو مجھے۔ پہلے تو سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ اس گینگسٹر کو مرنے سے بچا لیا، پھر اس گینگسٹر سے شادی کروا دی میری، اور اب اس کا وہ بچہ۔ یاور بھائی، بچے اتو ہوتے ہیں، اس نے ہاتھوں سے سائز بتایا تھا۔ اللہ پاک تمہیں صبر دے گا، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یقین مانو وہ بچہ تمہیں بالکل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے جان بوجھ کر بچہ کا لفظ استعمال کیا تھا جبکہ ملازم نے ایک بڑا سا تھال لا کر اس کے سامنے کیا تھا جس میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پڑے تھے۔ میم چلیے، ڈبلیو کا لنچ تیار ہے۔ اس نے تھالی اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، شاید بہت زیادہ وزنی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے لے کر چلے۔ ویسے بھی اتنی بڑی تھالی کو وہ لے کر چل بھی نہیں سکتی تھی، کم سے کم 1 من گوشت تو ہوگا ہی۔ جا میرا بچہ، مجھے یقین ہے کہ تو یہ کر پائے گی، انشاءاللہ تیرا یہ مشن لازمی کامیاب ہوگا، وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا جبکہ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، جس پر وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مطلب وہ اسے اس چیتے کے شکنجے میں اکیلا نہیں بھیجنے والا تھا بلکہ خود بھی ساتھ جانے والا تھا۔ آپ آگے چلو گے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے آگے کر چکی تھی جبکہ ملازم آگے آگے چل دیا۔ وہ دونوں ملازم کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ کائسان نے ان دونوں کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ آرام سے بیٹھا ڈبلیو سے باتیں کر رہا تھا، شاید وہ اسے بتا رہا تھا کہ آج کا لنچ اس کی ممی اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے والی ہے۔ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا کہ اس کی ممی اسے اپنے ہاتھوں سے
کھانا کھلائے گی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کو اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر مریم کی سانسیں مزید تیز ہونے لگیں۔ ایک اور رول تھا جو میں تمہیں بتانا بھول گیا۔ اسے کھانا کھلاتے ہوئے تم بے ہوش نہیں ہو سکتی، ورنہ تم نہیں جا سکتی کہیں بھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اسے بتانے لگا، جبکہ مریم کا ہاتھ یاور کے بازو پر مزید سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار پچھلی ایپیسوڈ کو بھی لائک کرنا اور اس کو بھی لائک کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔